السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ 2 چیپٹر نمبر 9۔ یہ چیپٹر شفیع جاوید کا ہے۔ آج ہم لوگ پھر اس چیپٹر کو آف لائن کی طرح پڑھیں گے اور اس چیپٹر کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں ان تمام سوالات کے جوابات کو دیکھیں گے اور آنے والے اگزام کی تیاری کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، امتحان کے اندر اچھے نمبرات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے جڑیں اور آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ اور ساتھ ساتھ گزارش بھی ہے کہ خود بھی جڑیں، اپنے دوست احباب کو جڑیں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے، آپ کے دوست احباب کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ دیکھیے یہ چیپٹر شفیع جاوید کا ہے۔ کن کا ہے؟ شفیع جاوید کا ہے۔ شفیع جاوید کی پیدائش کب ہوئی؟ شفیع جاوید مظفر پور میں، کہاں؟ مظفر پور میں 4 جنوری 1935 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ مظفر پور میں 4 جنوری 1935 عیسوی کو۔ اور ان کے گھر کا ماحول ادبی تھا، یہ خود ادیب تھے اور ان کے گھر کا ماحول بھی کیا تھا؟ ادبی تھا، اردو ادب سے تعلق رکھتا تھا۔ آبائی وطن گیا ہے، گیا ایک ضلع ہے نا۔ ان کے باپ دادے کا جو گھر ہے وہ آبائی وطن کہلاتا ہے، وہ گیا ہے۔ ان کا اصل نام، شفیع جاوید کا اصل نام کیا ہے؟ دیکھیں، شفیع جاوید کا اصل نام ہے سید محمد شفیع الدین ہے۔ کیا نام ہے؟ سید محمد شفیع الدین، یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، پٹنہ یونیورسٹی سے انہوں نے سماجیات میں ایم اے کیا۔ کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا؟ تو سماجیات میں انہوں نے کیا کیا؟ ایم اے کیا۔ آگے دیکھیں، آگے ہے محکمہ اطلاعات و نشریات حکومت بہار کے ڈائریکٹر کے عہدے سے وہ سبکدوش ہوئے۔ کون؟ شفیع جاوید۔ یہ محکمہ اطلاعات و نشریات کے عہدے پر فائز تھے۔ حکومت بہار کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھے اور اسی عہدے سے کیا ہوئے؟ سبکدوش ہوئے، یعنی ریٹائر ہوئے۔ ملازمت کے دوران گورنر بہار کے پریس سیکریٹری، 20 نکاتی پروگرام عمل درآمد کمیٹی کے ڈائریکٹر اور انڈین ریڈ کراس سوسائٹی بہار کے ایک منسٹر جیسے عہدوں پر بھی وہ کاربند رہے۔ فی الوقت وہ پٹنہ میں مقیم ہے۔ یہ پہلے کی بات ہے، اب ویسا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، جو اہم بات ہے جو آپ کو سوال کے اندر بار بار آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہاں ہے۔ دیکھیے 1953 عیسوی میں دربھنگا کے ماہ نامہ افق میں شفیع جاوید کا پہلا افسانہ آرٹ اور تمباکو شائع ہوا۔ 1953 عیسوی میں دربھنگا سے ایک ماہ نامہ یعنی مہینے کے اندر جو نکلتا تھا افق نام سے، شفیع جاوید کا پہلا افسانہ اس میں شائع ہوا جس کا نام تھا آرٹ اور تمباکو۔ ٹھیک ہے، دائرہ سے باہر یہ کب شائع ہوا یعنی کب چھپا؟ 1979 عیسوی میں۔ 1979 عیسوی میں کھلی جو آنکھ 1982 عیسوی میں، تعریف اس خدا کی 1984 عیسوی میں، وقت کے اسیر ہندی ہے نا 1991 عیسوی میں، یعنی وقت کے اسیر جو یہ ہندی میں چھاپا گیا 1991 عیسوی میں، اور رات شہر اور میں 2004 عیسوی میں ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ ان کے افسانوی مجموعے ہیں، یعنی شفیع جاوید کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے منی کہانیاں یعنی چھوٹی کہانیاں اور کچھ نظمیں بھی لکھی ہے شفیع جاوید نے۔ گنگا ندی کی تہذیبی و ثقافتی پہلوؤں کے علاوہ اردو فکشن کے توسط سے آزاد ہندوستان کے سیاسی اور سماجی عوامل کی تلاش و جستجو کے موضوع سے ان کی تحقیقات بھی زیر اشاعت ہے۔ گنگا ندی کی تہذیب اور ثقافتی پہلوؤں کے علاوہ اردو فکشن کے توسط سے یعنی اس کے واسطے سے
آزاد ہندوستان کے سیاسی اور سماجی عوامل کے تلاش و جستجو یعنی تلاش کرنے کے موضوع سے ان کی تحقیقات بھی زیر اشاعت ہے، یعنی چھپنے کے کام پہ لگی ہوئی ہے۔ انہیں بہار اردو اکیڈمی اور آل انڈیا میر اکیڈمی لکھنؤ کی طرف سے اعزازات بھی حاصل ہوئے، یعنی انہیں انعام ملا انہیں، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں، ماضی کی رومانوی یادیں شفیع جاوید کی افسانوی فکر کا اصل محور ہے، یعنی زمانے گزشتہ کے اندر جو رومانی یادیں ہیں شفیع جاوید کی افسانوی فکر کا اصل محور یعنی اس کا نتیجہ ہے۔ ماضی کو عصر حاضر سے یعنی زمانہ موجودہ سے نیم فلسفیانہ انداز میں جوڑتے ہوئے اور وہ اپنے افسانوں میں اس عالمگیر سوچ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جس سے پورا معاشرہ الجھا ہوا ہے۔ ان کے افسانوں میں تھوڑے وقفے سے حال اور ماضی کے ملنے یا رخصت ہونے کی کیفیت چلتی رہتی ہے۔ ان کے افسانے کے اندر تھوڑے وقفے سے یعنی تھوڑا آہستگی کے ساتھ تھوڑے ٹھہر کے حال یعنی جس میں ابھی بات چیت چل رہی پڑھائی ہو رہی ہے، ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کے ملنے اور رخصت ہونے کی کیفیت چلتی رہتی ہے، اسے وہ فلیش بیک فلیش بیک یا کبھی شعور کی تکنیک سے سنبھالتے ہیں۔ ان کی زبان افسانے فکر کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، لیکن اس میں موجود انشا پردازانہ عناصر ان کے مخصوص اسلوب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک شاعرانہ انداز ہے جو ان کے افسانوں میں رومانی لہر کو تیز کرتا رہتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے بعد کی نسل میں ان اسلوب کے غالباً وہ تنہا وارث ہیں۔ کون؟ شفیع جاوید۔ اس کے بعد دیکھیں، اب اسی چیپٹر کے جو مختصر سوالات ہیں، مختصر ترین سوالات ہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم مختصر ترین سوالات کو دیکھتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات کیا ہے؟ سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہوئے، یعنی کس عہدے سے ریٹائر ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے ڈائریکٹر کے عہدے سے یہ کیا ہوئے؟ ریٹائر ہوئے، سبکدوش ہوئے۔ ان کا نواسہ یعنی ناتی ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہا تھا؟ ان کا جو ناتی تھا وہ ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہا تھا؟ تو لو آن انٹرنیٹ دیکھ رہا تھا، لو آن انٹرنیٹ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے روی رنجن کون تھے؟ اس کا جواب ہے روی رنجن عزیز احمد کے پرانے جرنلسٹ دوست تھے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کیا ڈاکٹر کی بات سن کر وہ سناٹے میں آ گئے؟ ہاں، ڈاکٹر کی بات سن کر عزیز احمد سناٹے میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے ان کا اپنا ایک اور پرانا ساتھی کیا تھا؟ جواب ہے ٹرانزسٹر۔ کیا ہے؟ ٹرانزسٹر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6 ہے ٹرانزسٹر مل جانے کے بعد کیا ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی؟ جب ان کو ٹرانزسٹر مل گئی تو کیا ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی یعنی خوشی کی چمک تھی؟ ہاں، ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام کتنے بجے ختم ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کتاب کے اندر لکھا ہوا صبح کے 7:30 بجے ختم ہو گیا۔ بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام صبح کے 7:30 بجے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے ڈائریکٹر جنرل سید عزیز احمد لوگوں کے ذہنوں سے کیوں فراموش ہو گئے؟ لوگوں کے ذہنوں سے کیوں بھلا دیے گئے؟ دیکھیے اس کا جواب کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل سید عزیز احمد لوگوں کے ذہنوں سے اس لیے فراموش ہو گئے، اس لیے بھلا دیے گئے کہ سبکدوشی کے بعد یعنی ریٹائر کے بعد سبکدوشی کے بعد انہوں نے گاڑی رکھنا چھوڑ دیا۔ جب ریٹائر ہوئے تو گاڑی رکھنا چھوڑ دیا تو لوگوں سے ملنا ملانا کم ہو گیا۔ آگے دیکھیں، اس لیے لوگ بھول گئے کہ وہ ڈائریکٹر جنرل بھی تھے۔ وہ گوشہ نشی ہو گئے یعنی تنہائی کو اختیار کیا، تنہائی کو پسند کر لیا اور نیم پلیٹ بھی لگایا تو صرف عزیز احمد کا یعنی سید یا ڈائریکٹر وغیرہ کچھ نہیں، جس کے نتیجے میں لوگ یہ بھی بھول گئے کہ وہ سید زادے بھی تھے،
یعنی ان کے خاندان یا یہ خود سید زادے ہیں، یہ بھی بھول گئے لوگ، یہاں تک کہ لوگ یہ بھی بھول گئے کہ وہ عزیز احمد بھی تھے۔ مردم فراموشی اس مقام پر پہنچ گئی کہ اب لوگ ان کی ذات کو بھی بھول گئے۔ مردم فراموشی یعنی لوگ اتنا ان کو بھلایا کہ اب ان کی ذات کیا ہے اس کو بھی لوگ کیا ہو گئے، بھول گئے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، آپ ڈائریکٹری کی لاش کب تک کاندھے پر لیے پھریے گا؟ یہ بات بیوی نے سید عزیز احمد سے کیوں کہی؟ یہ سوال ہے۔ اب اس کا جواب دیکھیں کیا ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، یہ بات بیوی نے سید عزیز احمد سے اس لیے کہی کہ ڈائریکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد ہے نا سید عزیز احمد تقریباً بیکار ہو گئے تھے، اور اکثر دونوں میاں بیوی پیری کی وجہ سے یعنی بڑھاپے کی وجہ سے بیمار بھی رہنے لگے تھے، اس لیے تنگی میں گزر بسر ہوتی تھی، کمانے والا کوئی نہیں، اخراجات بڑھ گئے، بیماریاں بڑھ گئی۔ ادھر ڈائریکٹر صاحب سوچتے تھے کہ اب کوئی کام بھی کریں گے تو وہ ڈائریکٹری سے کم تر درجے کا ہی ہوگا۔ ان کو دل میں یہ بات آتی تھی کہ اب جو بھی ہم کام کریں گے تو ہمارا پہلے جو کام تھا ڈائریکٹری کا، اب اس سے وہ کم تر درجے کا کام ہوگا، اس لیے وہ کسی بھی کام کو اپنے معیار سے پست سمجھتے تھے، کم سمجھتے تھے، اس لیے وہ تنگی سے گزر بسر کو کم ترین معیار کے کام میں سبکی اٹھانے سے بہتر سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے بیوی نے سید عزیز احمد کو سمجھایا کہ ڈائریکٹری کی لاش کو کب تک ڈھوتے رہیے گا، آپ کام کیجئے تاکہ جو تنگی ہے نا وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، سوال نمبر 3 کیا ہے، آپ بہت قابل اور بڑے دانشور ہوا کیجیے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو مادی فائدہ کیا ہوا؟ بیٹے نے یہ بات کیوں کہی؟ آپ بہت قابل اور بڑے دانشور یعنی بڑے عقل مند ہوا کیجیے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو مادی فائدہ کیا ہوا یہ بتائیے، بیٹے نے یہ بات کیوں کہی؟ دیکھیے، بیٹے نے اپنے سبکدوش ڈائریکٹر جنرل باب سید عزیز احمد سے یہ بات اس لیے کہی کہ آپ بہت بڑے قابل اور دانشور ہوا کیجیے، لیکن آپ کو اس سے مادی فائدہ کیا حاصل ہوا؟ بیٹے کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ چاہیں کچھ کیجئے لیکن ہمیں آمدنی سے مطلب ہے، ہمیں پیسے سے مطلب ہے، یعنی چاہے آپ جہاں سے لا کر دیجئے، باپ کا مطلب ہے کہ اولاد کے لیے آمدنی کا ذریعہ، باپ کا مطلب ہی ہے اولاد کے لیے آمدنی کا ذریعہ۔ اگر بیٹے کو باپ سے کوئی مادی فائدہ نہیں ملا تو باپ کا وجود ہی بیکار ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ بات ان کے بیٹے نے کہا۔ جی، اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 جو کہ آخری سوال ہے، کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ٹرانزسٹر کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ سید عزیز احمد ٹرانزسٹر کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ اپنے بیٹے اور بیوی کی اذیت آمیز سلوک سے، یعنی تکلیف دہ والی جو بات تھی اس سلوک سے جب سید عزیز احمد تنگ آ گئے اور فکر میں اس قدر ڈوبے، اس قدر ہے نا کر لکھا ہوا، اس قدر ڈوبے کہ ایک بار سخت بیمار پڑ گئے، ای سی جی کرایا اور ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے ایک خطرناک بیماری کا اشارہ دیا، کہا کہ ان کو ایک خطرناک بیماری ہے، اور سگریٹ جو ان کا پرانا ساتھی تھا جس سے تنہائی میں غم غلط کیا کرتے تھے، یعنی بیوی اور بیٹا جو مصیبت دیا کرتے تھے، رنج دیا کرتے تھے، اس غم کو مٹانے کے لیے، اس رنج کو مٹانے کے لیے یہ کیا کرتے تھے؟ سگریٹ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اس پر ڈاکٹر نے مکمل پابندی لگا دیا۔ اب راتوں کو تنہائی میں لکھنے پڑھنے کے دوران انہیں سگریٹ کی جدائیگی کا کرب ستانے لگا، ہے کہ نہیں، تکلیف ستانے لگا۔ اس کرب کو مٹانے اور غم غلط کرنے کے لیے انہیں اپنے ایک پرانے ساتھی کی یاد آئی، یعنی اس غم کو مٹانے کے لیے اس کو کیا ایک پرانے ساتھی کی یاد آئی، وہ کیا تھا؟ دیکھیے کہ آگے لکھا ہوا ہے، ان کا پرانا ٹرانزسٹر جو انہیں دل کی باتیں سنایا کرتا تھا، اب وہ ٹرانزسٹر کو نہایت شدت سے ڈھونڈنے لگے۔ انہیں دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے اور ہمارے بیوی، ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کر رہے ہیں اور دل کو تکلیف دینے والی باتیں ہم سے بولتے رہتے ہیں، اس لیے اب جب سگریٹ چھوڑ دیں گے تو پھر اور پریشانی بڑھ جائے گی۔ دل کو بہلانے کے لیے اپنے ایک پرانے ساتھی ٹرانزسٹر کو یہ کیا کر رہے تھے؟ کھوجنے لگے تھے۔
آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہمارے اس نمبر پر کال کریں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔